أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے، اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا جو ذکر فرمایا ہے وہ موت ہے، جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، کوئی مذہب انکار نہیں کر سکتا، کوئی فلسفہ انکار نہیں کر سکتا۔ موت انسان کی سانس کو بھی آتی ہے، لمحات کو بھی آتی ہے، نظریے اور مقصد کو بھی آتی ہے۔ ہاں، اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان کی سانس رک گئی تو موت واقع ہو گئی۔ اگر آپ زندگی کا مقصد اللہ کے خلاف لے کے چلیں گے تو آپ کے مقصد کو بھی موت آ جائے گی، آپ کا نظریہ موت کا شکار ہو جائے گا۔
بقا نہیں رہے گی۔ وقت کا ہر لمحہ موت کا پیغام لے کے آتا ہے۔ اسی طرح شام و سحر اور یہ دن اور راتیں، یہ سال اور صدیاں گزرتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک سیکنڈ جو ہے، ایک سانس جو ہے، ساری دنیا بھی کوشش کرے تو اس لمحے کو واپس نہیں لا سکتے۔ یہ کسی کی جرت نہیں۔ آپ کا بھی ایک سال اور گزر گیا شمسی سال کا، آگے 2021 جو ہے یہ شروع ہوا، اور جمعۃ المبارک سید الایام دنوں کا سردار ہے جس سے آغاز ہوا ہے۔ یہ بات پہلے بھی میں نے کئی دفعہ آپ سے کہی ہے، پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ پچھلے جمعے کی طرح اس دفعہ بھی یہ تو جی عیسائیوں کا سال ہے۔ پتہ نہیں یہ جہالت کون پھیلا رہا ہے۔ ساڈا تے جی وہ چن والا سال ہے نا مسلمانوں ہے، یہ تو عیسائیوں کا سال ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے لا تسبوا الدہر، زمانے کو، وقت کو گالی نہ دیا کرو۔ دہر زمانے کو کہتے ہیں، وقت کو کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دیا کرو۔ انی انا الدہر، فرمایا زمانہ تو میں ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملے ادا ہوئے، انی انا الدہر، زمانہ میں ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی بیان کی گئی ہے کہ ساری دنیا کوشش کر لے، ایک لمحے کو واپس نہیں لا سکتا۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وقت کو واپس لا سکے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ سورج غروب بھی ہو جائے تو اس کو واپس لا سکتا ہے۔ اس وقت کو آگے کرنا ہو، پیچھے کرنا ہو، تو یہ اختیار صرف میرے پیغمبر کا ہے۔ باقی کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ذہن میں رکھا کریں کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو سورج کو دیکھ کے پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے تو سورج کو دیکھ کے پڑھنی ہے، شام آپ نے غروب آفتاب پہ پڑھنی ہے، روزہ آپ نے سورج غروب ہونے پہ کھولنا ہے، یوم عرفہ والے دن آپ نے وقوف عرفات سورج کو دیکھ کے کرنا ہے۔ تو ہماری تو عبادتیں آدھی سے زیادہ اس سورج کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اس کو آپ کافروں کا سال کیسے کہہ دیتے ہیں؟ تو یہ پتہ نہیں جہالت کون پھیلا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ زہر کون اگلتا ہے؟ یہ سارے چاند سورج ستارے میرے اللہ نے پیدا کیے، کسی مقصد کے لیے پیدا کیے۔ میں نے اس لیے اس دن بھی یہ جملہ کہا تھا کہ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین کو تقسیم کر دیتے کہ یہ زمین کافروں کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ نہیں، جو رحمت للعالمین ہے وہ کیسے زمین کو تقسیم کر سکتا ہے؟ جو عالمین کا شہنشاہ ہے، عالمین کا بادشاہ ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے،
تو وہاں یہ تقسیم نہ کیا کریں کہ یہ سال عیسائیوں کا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کل کائنات کے لیے یہ رسول تشریف لائے ہیں۔ اللہ بھی الحمدللہ رب العالمین ہے۔ تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی یہ حالت بھی ہونی تھی کہ آج ہم نے کچھ چیزوں کو جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے متعلقہ ہیں، اللہ کا نظام ہے، امور تکوینی ہیں، امور تشریع نہیں ہیں، امور تکوینی ہیں۔ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سارے امور تکوینی کے تحت کام کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ امور تشریعی میں آپ یہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن امور تکوینی میں تو کر ہی نہیں سکتے۔ سورج عیسائی یہودی نہیں ہوتا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جس کام میں اس کو لگایا ہوا ہے وہ لگا ہوا ہے۔ یہ آپ کے رات اور دن اسی سورج کے ساتھ بننے ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کیا کریں۔ چاند والا سال بھی ہمارا ہی ہے، سورج والا سال بھی ہمارا ہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کے لیے خیر و برکت نازل فرمائے۔ بیماریوں سے، بھوک افلاس سے، جہالت سے جو سب سے بڑی بیماری ہے، اللہ نجات دے، اور ہمیں واقعی جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کے تحت زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے سب سے بڑی حکمت یہی جو بیان فرمائی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مخاطب تو یہود ہیں لیکن اس حوالے سے آگے پھر پوری امت کو یہ سبق دیا گیا ہے۔ ان الموت الذی تفرون، یہ موت جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو، بھاگتے ہو، مرنا نہیں چاہتے۔ کسی بندے کا جی نہیں چاہتا مرنے کو، اور مجبوری کیا ہے؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اس میں شک نہ کرنا کہ اس موت نے تم سے ملاقات تو کرنی کرنی۔ تو جو کام ہونا ہی ہونا ہے اس سے فرار اختیار کیا کرنا؟ یہ تکوینی امر پھر آ گیا نا، ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے رہے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اگر میں نہیں مرنا چاہتا تو نہیں مروں گا، یہ تکوینی امر ہے۔ ملاقیکم، اس نے تم سے ملاقات کرنی ہی کرنی، جہاں جی چاہے چلے جاؤ، خلاؤں میں چلے جاؤ، زمین کی تہہ میں چلے جاؤ، بڑے بڑے محلات میں اپنے آپ کو محصور کر لو، زیر زمین بڑے بڑے دیواریں بنا کے اپنے آپ کو محصور کر لو کہ فرشتہ کہاں سے آئے گا۔ وہ اٹلی کا ایک تھا بادشاہ، اس نے زیر زمین اپنے محلات بنائے تھے، اور اس غرض سے بنائے تھے موسولینی نے کہ فرشتہ کہاں سے آئے گا۔ جب یہ ایک تکوینی امر آج تک کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ سکا کہ فرشتہ کہاں سے آتا ہے، تو ان فرشتوں کے بھی جو امام ہیں، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے متعلق پھر اپنی ذات کو دیکھ کے قیاس نہ کیا کرو۔ کیسے سنیں گے، کیسی میری فریاد کو سنیں گے، میرے درود کو کیسے سنیں گے؟ تم تو ان کو غلاموں کی آمد کو نہیں سمجھ پائے۔ چاروں طرف سے شیشے بند کر لو، دیواریں بند کر لو، فرشتہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے بس اس نے تم سے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم پلٹائے جاؤ گے، تردونا واپس پلٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے۔
تم نے دنیا میں بڑی کوششیں کی تھیں کہ میری اس سازش کا تو کسی کو نہیں پتا، یہ جو میں کسی کے خلاف پلاننگ کر رہا ہوں کسے نو کی پتہ میں کی کر چھڑیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تیرے ہر غیب کو جانتا ہے، تیرے ہر حاضر کو جانتا ہے۔ صرف موت کی بات نہیں کی، موت کے بعد تجھے پلٹایا جائے گا، اس بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا جو تیرے غیب کو بھی جانتا ہے، تیرے حاضر کو بھی جانتا ہے۔ تو جب حاضر پھر اسی دربار میں ہونا ہے تو کتنا فرار اختیار کر لے گا۔ اب یہاں بھی بات نہیں ختم کی، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ اللہ تجھے بتائے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم اس دنیا میں کرتے رہے۔ اب ذرا انسان اس پہ تھوڑا سا غور کر لے کہ ملاقات تو موت نے کرنی ہی کرنی، میں جو جی چاہے کروں۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں نے پہلی دفعہ جب دیکھا تو اس میں ایک ریسرچ لکھی ہوئی تھی، وہ ریسرچ برطانیہ میں ہی ہوئی۔ 7,000 لوگوں پہ ان ڈاکٹروں نے ریسرچ کی، جن کا دماغ بھی ٹھیک ہے، دل بھی ٹھیک ہے، گردے بھی ٹھیک ہیں، معدہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کو کہتے ہیں اعضائے رئیسہ۔ مثلاً اگر آپ کا دل بند ہو گیا ہے تو ہر شے بند ہوگی۔ مثلاً انگلی اگر آپ کی ہے نا تھوڑی سی خراب، تو انگلی کٹ جائے گی تو آپ کی زندگی چلتی رہے گی۔ لیکن اعضائے رئیسہ ان کو کہتے ہیں جن کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی۔ آپ کے گردے ختم ہو گئے تو زندگی ختم ہو گئی، دل ختم ہو گیا تو آپ پھر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ جو اعضائے رئیسہ تھے، یہ جگر تھا، دل تھا، گردے تھے، دماغ تھا، تو اس پہ ریسرچ کی 7,000 لوگوں پہ کہ ایک بندہ ہے اس کے اعضائے رئیسہ بالکل ٹھیک ہے، دل صحیح کام کر رہا ہے، گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں، دل صحیح کام کر رہا ہے، دماغ صحیح کام کر رہا ہے، لیکن پھر بھی مر جاتا ہے۔ ایک تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کے اعضائے رئیسہ ختم ہو گئے، موت آ گئی۔ بھائی ایک وہ بندہ جو بالکل تندرست ہے۔ تو وہ بڑی پیاری تحقیق انسائکلوپیڈیا میں لکھی ہوئی ہے کہ پھر ان ڈاکٹروں نے اپنے پروفیسر سے یہ بات کی کہ ہم حیران ہیں کہ ایک بندے کے اعضائے رئیسہ بالکل ٹھیک ہیں، پھر وہ کیوں مرتا ہے؟ تو آخرلا جملہ بڑا کمال کا انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے۔ ان کے پروفیسر نے جو بات کہی، اس نے کہا کہ انسان ان اعضائے رئیسہ سے زندہ نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا پھر کس بات سے زندہ رہتا ہے؟ اس نے کہا ایک کنیکشن ہے جو نظر نہیں آتا۔ اگر کسی بندے کے اعضائے رئیسہ ٹھیک ہوں لیکن کنیکشن کٹ جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اصل میں بندہ اس وقت مرتا ہے جب کنیکشن کٹتا ہے۔ اب اسی جملے میں نے تو جب اس تحریر کو دیکھا، یقین جانیے میرے بڑے مسائل حل ہوئے۔ مسلمان آج کیوں مر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا نبی سے کنیکشن کٹ گیا۔ جہاں جہاں بھی آپ کا کنیکشن کٹے گا موت آ جائے گی، اور اگر کنیکشن جڑا رہے تو پھر یہ سوکھی لکڑی جو ہے اس کو بھی موت نہیں آتی، پھر بندہ مر کے بھی نہیں مرتا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ ان کی موت کے متعلق گمان بھی نہ کرنا، وہ زندہ ہے، یہ موت ان کو نہیں مار سکتی۔
مرتے وہ ہیں جن کا کنیکشن کٹ جاتا ہے۔ ایک ایسا بھی شخص گزرا ہے، یہ میں فرار کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے فرار اختیار کریں گے تو بچ جائیں گے۔ اس نے کہا میرے پاس بڑا پیسہ ہے، بہت بڑا آرٹسٹ تھا، میں 200 سال زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ 6 ماہرین ڈاکٹر اپنے ساتھ رکھے، 27 لوگ ان ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کو بھی ساتھ رکھنا ہے کہ اگر کوئی اعضاء خراب ہو جائے تو ان کا نکال کے تجھے ڈال دیں گے۔ 27 وہ لوگ، ان کی پرورش ہو رہی ہے، 6 ڈاکٹر جو ہر روز چیک اپ کرتے ہیں، کتنی کیلریز کی ضرورت ہے، خوراک اس کے مطابق ملے گی۔ بس ایک دن کنیکشن کٹ گیا، 50 سال کی عمر میں ہی کٹ گیا۔ اس نے 200 سال کی پلاننگ کی تھی۔ یہاں بڑے بڑے فرعون جو کہتے ہیں ہمارے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، کہتے ہیں نا جو ہمارا جی چاہے ہم کریں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ مقبرے بنوائے لوگوں نے لیکن دریا میں غرق ہو گئے، لاشیں ہی نظر نہیں آئیں۔ یہ فرار قرآن کہہ رہا ہے، ان الموت الذی تفرون فانہ ملاقیکم، تم جتنا جی چاہے بھاگ لو، جتنی جی چاہے دوڑ لگا لو، اس نے تم سے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے۔ اور ملاقات کے بعد تیرے چھپے ہوئے اعمال اور تیرے ظاہر اعمال سارے اللہ کے سامنے جانتا ہے، جو کچھ تو کرتا رہا ہے۔ صرف جانتا نہیں، فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہیں بتائے گا بھی۔ جو کچھ کرتوتیں تم نے کی ہیں، پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا نا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، یہ یہود کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کو پتا ہے ہم نے کرتوت کیا کیے ہیں۔ اور دوسرے وہ انسان بھی ہیں جو مجھے سب سے بڑیا واقعہ وہ نظر آتا ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسر مرگ پہ تھے تو پردہ ہٹا کے جب ان کے خیمے میں ایک شخص داخل ہوا، ان کا اپنا ہی تھا، تو کہنے لگے کہ میری یہ دائیں ٹانگ دیکھو ذرا، کوئی ایسی جگہ تو نہیں جہاں پہ زخم کا نشان نہ لگاؤ؟ اس نے کہا نہیں جی، پوری ٹانگ پہ زخموں کے نشانات ہیں۔ فرمایا میری بائیں ٹانگ دیکھو، اس نے کہا جس پہ بھی زخم ہی زخم ہے۔ میری پشت دیکھو، میرے بازو دیکھو، سارا جسم اس کو دکھایا، اور پھر زارو قطار رونے لگے، کہنے لگے یہ سارے زخم پتہ میں نے کس لیے کھائے تھے؟ کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ بھی لوگ ہیں جو میدان جہاد میں جاتے ہی موت کے لیے، گھر واپس پلٹنے کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے موقع پہ کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم تو دیں، سامنے سمندر آ جائے گا نا، چھلانگیں لگا دیں گے، کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے پیچھے بیوی بچے بھی ہیں، ہمارے گھر بھی پیچھے ہیں، ہمارے باغات کاروبار بھی ہیں، آپ حکم تو دیں گے۔ ہم کوئی قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ کہیں گے جا اے نبی تو اور تیرا اللہ جا کے دشمنوں سے لڑے۔ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑا شدید رونے لگے
تو صحابہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا خالد کیوں؟ اس نے کہا بس ساری زندگی میدان جہاد میں اتنے زخم کھائے ہیں، ایک ہی خواہش تھی کہ میدان جنگ میں مجھے شہادت نصیب ہو، اور آج خالد بن ولید اپنے بستر پہ مر رہا ہے۔ موت تو آنی، یعنی وہ موت کو ایسا سمجھ میں، موت تو آنی آنی ہے نا، ملاقات تو ہونی ہونی ہے، کیوں نہ کسی مقصد کے لیے یہ جان دی جائے۔ آخر پھر صحابہ نے کہا خالد تمہیں کیسے میدان جہاد میں موت آ سکتی تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خالد سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے، اب اللہ کی تلوار کو کیسے کوئی مار سکتا تھا؟ اب کیسے کسی کی جرت ہوتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے اللہ کی، فرمایا تھا خالد سیف اللہ ہے۔ شاید آپ ابھی وہاں پہنچے نہیں جہاں میں لے جانا چاہتا تھا۔ بھائی یہ خالد جو ہے یہ سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اب اگر اس پہ کوئی اور تلوار غالب آ جائے تو اللہ کی توہین ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے تو ادھر کیا ہے جی 4 لاکھ کا لشکر ہے، خالد کتنے لوگوں سے لڑو گے؟ بس 3000 کافی ہیں، 4000 کافی ہیں، لاکھوں سے ٹکرا جاتے تھے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ جو لوگ پھر موت سے فرار نہیں نہ اختیار کرتے بلکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے مولا علی سرکار سے کیا یقین، کسی نے کہا تھا، اچھا یہاں ویسے عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، ادھر کہا کہ خالد سیف اللہ ہے اور ادھر کیا فرمایا؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ادھر علی کو سیف اللہ نہیں کہا، علی کے ہاتھ میں جو تلوار ہے نا اس تلوار کی کیا بات ہے۔ علی جیسا جوان کوئی نہیں، لا فتح الا علی، علی جیسا جوان کوئی نہیں اور ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ تو یہ لوگ پھر جب کہا گیا نا کہ خارجی آپ کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن بات تو پھر وہ جو میں اکثر آپ کو یقین کی کہا کرتا ہوں، یہی اللہ کی معرفت ہے اگر اللہ پہ یقین آپ کا پختہ ہو جائے۔ اچھا 2 چیزیں یہاں سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ آگے آگے انسان جا رہا ہے، اس انسان کے پیچھے اس کا رزق ہے اور اس رزق کے پیچھے موت ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ رزق کے پیچھے تم نے بھاگنا ہے، بلکہ اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ رزق آپ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ترتیب یہ نہیں ہے کہ رزق آگے اور آپ رزق کے پیچھے ہیں، نہیں 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 نہیں، ترتیب یہ ہے کہ رزق انسان کے پیچھے جاتا ہے۔ اسی لیے آپ سوئے ہوئے بھی ہوں تو یہ سانس لینے کا رزق آپ کو خود بخود ملتا رہتا ہے۔ سب سے بڑا اور اہم رزق جو ہے یہ سانس ہے۔ آپ سو بھی گئے آپ کو مل رہا ہے اور فری میں مل رہا ہے، اس کے لیے کوئی تگ و دو نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے۔ یہ جتنی آپ کو کوششیں کرنا پڑتی ہیں نا وہ اصل میں آپ کے لیے اہم نہیں ہوتا۔ جو ضرورت ہے وہ آپ کو خود بخود ملتی رہے گی۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ قرض بھی لینا ہو تو ضرورت کے لیے لیا کرو، خواہش کے لیے نہ لیا کرو۔ جو ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کرتا رہے گا۔
یہ آپ خواہشوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنا بیڑا گرک کرتے ہیں، اور خواہشیں کبھی کسی کی پوری نہیں ہوئیں۔ کوئی بندہ ایسا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ایک وادی سونے کی اس کی انسان خواہش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ وادی عطا کر دے، سونے کی پوری وادی عطا کر دے، تو وہ دوسری وادی کی خواہش کرے گا۔ اگر دوسری مل جائے تو وہ تیسری کی کرے گا۔ خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی، اور یہ خواہش کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی سے پورا ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ تو سرکار مولا علی نے جب کہا گیا کہ آپ باڈی گارڈ رکھ لیں، آپ نے فرمایا کس لیے؟ جب تک ایک سانس کا رزق بھی میرے پیچھے موجود ہے، موت مجھے پکڑ ہی نہیں سکتی۔ بھائی درمیان سے رزق ختم ہوگا تو موت میرے تک پہنچے گی نا۔ ایک قطرہ پانی کا، آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار بندہ دے ہسنا جاپتا جی میں گھر ہی مریا سی، ہسپتال کھڑیا بوتل لوائی، بھائی وہ بوتل کے پانی کا ایک قطرہ اگر اس کے جسم میں داخل ہونا تھا، جہاں موجود تھا، جب تک وہ اس کے اندر نہ جاتا اس کو موت آ نہیں سکتی تھی۔ یہ رزق کا نظام ہے اللہ کا، وہ دوائی کی صورت میں جائے، وہ پانی کی صورت میں جائے، جہاں جہاں وہ رزق پھیلا ہوا ہے وہاں انسان نے پہنچنا ہوتا ہے۔ اور دوسری ایک بڑھیا بات آپ نے فرمایا، موت میری سب سے بڑی محافظ ہے، مجھے باڈی گارڈز کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیکورٹی گارڈز کی مجھے نہیں ضرورت، موت میری سب سے بڑی محافظ ہے۔ جب تک انسان کے پیچھے رزق موجود رہتا ہے، وہ چاہے 10 سال کومے میں رہے، ہل جل نہ سکے، لیکن صرف سانس آتی رہتی ہے، موت نہیں پکڑ سکتی۔ دوسرا پھر صحابہ نے کوشش کی کہ مولا علی تو نہیں مانتے سیکورٹی گارڈز کے حوالے سے، ہم اپنے طور ہی ان کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری لے لیں۔ رات کو گھر میں موجود ہیں تو گھر کے ارد گرد پہرا دیا کریں، دشمن بہت ہو گئے۔ اگر مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کے ارد گرد پہرا دیا کریں۔ ایک دن سرکار تہجد پڑھ کے پھر گھر کو جا رہے تھے تو ان بندوں سے اچانک ملاقات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بھئی تم کیسے پھر رہے ہو ادھر؟ انہوں نے کہا حضور سچی بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ مولا علی سرکار تو احتیاط نہیں کرتے تو ہم خود ہی ان کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری لے لیں۔ بھائی محبت والوں کی بھی اپنی نشانیاں ہوتی ہیں، اظہار تو پھر ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ جب مسجد میں آئے تھے تو ہم پھر مسجد کے ارد گرد کھڑے ہو گئے تھے، پہلے آپ صرف تہجد کے بعد نماز یہاں پڑھ کے گھر جاتے تھے، تو آج آپ اچانک نکلے ہیں تو ملاقات ہو گئی۔ سرکار نے بڑے حکمت والے 2-3 جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا تم میری کن مصائب سے حفاظت کرو گے؟ کن مصائب سے میری حفاظت کرو گے؟ جو آسمان کی طرف سے آنے ہیں یا زمین والوں کی طرف سے آنے ہیں؟ میں نے اس کی تشریح میں نہیں جانا، ہاں جتنی جتنی کسی کو سمجھ ہے وہ خود اسے حاصل کر لے۔ فرمایا جو تکلیفیں مصائب آسمان کی طرف سے آنے ہیں ان سے میری حفاظت کرو گے، یا جس زمین والوں کی طرف سے آنے ہیں ان کی میری حفاظت کرو گے؟ کہنے لگے سرکار آسمان والے تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہیں، جو کچھ آسمانوں سے آنا ہے وہ تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر زمین والے کچھ نہیں کر سکتے جب تک آسمانوں سے فیصلے نہ آئیں۔ جب تک فیصلے آسمانوں سے نہ آئیں زمین والے کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے اپنے گھروں میں جا کے آرام سے سو جاؤ۔ ایک یہ بھی ہیں جو موت سے فرار اختیار نہیں کرتے، اور پچھلی آیت ذہن میں رہے کہ ایک وہ ہیں جو موت سے فرار اختیار کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ موت تم سے ضرور ملاقات کرے گی،
پھر تم پلٹائے جاؤ گے ظاہر اور غیب کے جاننے والے کے پاس، اور پھر اللہ تمہیں بتائے گا جو تم کرتوتیں کرتے رہے۔ اور ایک وہ ہیں جو آگے بڑھ کے موت کو گلے لگاتے ہیں، وہ فرار اختیار نہیں کرتے، وہ تیار رہتے ہیں ہر وقت شہادت کے لیے۔ یہ زندگی وہ کہتے ہیں، غالب نے کہا تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی، اس میں بھی تو نے کیا بھائی کوئی کمال کر دیا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جی جان قربان، تیری اپنی تھی۔ مثلا یہ 2 ٹکے دے کے بڑی بات کرنا، یہ کوئی تیرے تھے پیسے جو تو نے دیے؟ تو غالب نے کہا یہ بڑا کہ جی جان دے دی، وہ بس جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس لیے جن کو پتہ ہے اس کی امانت ہے، اس کی راہ میں ہر وقت دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ نہیں ڈرتے اس موت سے۔ بس ڈرتے ہیں تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس دل کے پاک برتن میں کوئی نافرمانی کا چھینٹا نہ گر جائے، اس بات سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔